الطافیہ فاؤنڈیشن کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے اور لیفٹیننٹ کرنل پیر الطاف محمود ہاشمی کے بیانات کے لیے ابھی سبسکرائب کریں الطافیہ ٹی وی اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، یہ جنگ احد کا ذکر ہے، غزوہ احد میں جب مسلمان ایک شکست سے دو چار ہوئے اس وقت کا ذکر ہے، اور انہیں یہ موقع اور بدر کا موقع یاد دلایا جا رہا ہے۔ اگر اس وقت تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کی نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ ایران کے حالات آج کل بہت مخدوش ہیں، خاصی وہاں پہ کشمکش چل رہی ہے، اور وہاں پہ ایک کرفیو کا سماں ہے، اور یہ کیس شروع ہوا مہسا امینی ان کے قتل سے۔ تو میں مہسا امینی کیس اور ایران کے مخدوش حالات پر تھوڑی ساری روشنی ڈالتا ہوں۔ یہ پہلے دیکھیے کہ یہ ایران ہے، جو سفید نظر آ رہا ہے بیچ میں، یہ ایران ہے، اور یہ ایران کے چند ایک بڑے بڑے شہر، تہران، زاہدان جو پاکستان کے بالکل ساتھ ہے، اور یہ مشہد مقدس جہاں پہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ ایران کے ساتھ 3 سمندر لگتے ہیں، ایک کو خلیج فارس کہتے ہیں، دوسرے کو خلیج عمان کہتے ہیں، اور تیسرا بحیرہ قزوین یا کیسپین سی کہلاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ایک طرف سعودی عربیہ ہے، اس کے ساتھ قطر ہے، اس کے بعد یو اے ای جسے آپ دبئی، ابو ظہبی وغیرہ جس کی اسٹیٹس ہیں، اور یہ عمان ہے، یہ پاکستان بلوچستان کا ایریا جو ایران کے ساتھ لگتا ہے، اور یہ افغانستان کی سرحد ہے جو اس کے ساتھ لگتی ہے، ترکمانستان اور آذربائیجان کا علاقہ جو پچھلے دنوں میں آرمینیا کی اور آذربائیجان کی جنگ ہوئی جو آذربائیجان نے جیتی، اور اس کے ساتھ یہ ترکی ہے، اور ترکی سے نیچے یہ عراق ہے، عراق اور سعودی عرب کے بالکل درمیان میں کویت آتا ہے۔ تو یہ ایک موٹا سارا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جس جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جگہ کہاں پہ ہے۔ اس کے بڑے بڑے اعداد و شمار ذرا دیکھ لیجئے۔ اس کا ایریا 16,50,000 مربع کلومیٹر ہے، اور پاکستان کا ایریا 8 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران پاکستان سے تقریباً 2 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی جو پاپولیشن ہے وہ 8 کروڑ 68 لاکھ ہے، جبکہ پاکستان کی آبادی 22 یا 23 کروڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے ایران سے تقریباً 3 گنا کے قریب قریب بنتا ہے، جبکہ ایریا کے لحاظ سے پاکستان ایران سے آدھا ہے۔ اب اس کی پاپولیشن سیکٹرین لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں شیعہ مسلم جو ہیں وہ 90% ہیں، اور سنی مسلم جو ہے وہ 10% ہے۔ باقی یہودی وغیرہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں، یہ بڑی کمیونٹیز یہی 2 ہیں۔ اب اس میں جو ایتھنک گروپس ہیں، ایتھنک پاپولیشن ہے وہ ہے پرشین 61%، مطلب جو فارسی لوگ ہیں، آذربائیجانی جو ہے وہ 16% ہے، کرد 10% ہے، اور ادرز ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ تقریباً 13% ہے۔ ایران میں جو قانون ہے، ایرانی قانون میں اگر کسی عورت نے حجاب درست نہ پہنا ہوا ہو تو اس کو 74 کوڑے مارنے کی سزا مقرر ہے، لیکن اس جرم میں آج تک کبھی کسی کو
کوڑوں کی سزا نہیں ہوئی۔ البتہ اگست 2018 میں حجاب درست نہ ہونے پر 2 گرفتاریاں ہوئیں، جن میں ایک صبا کرد افشاری نامی خاتون تھی اور دوسری یاسمان آریانی تھی۔ ان دونوں کو قانون کی طرف سے، عدالت کی طرف سے ایک سال قید کی سزا ہوئی۔ ابھی یہ جو موجودہ حالات اس وقت چل رہے ہیں، ان کا ذرا پس منظر میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایران کے جو موجودہ روحانی رہنما اور راہبر معظم کو ہم انگلش میں سپریم لیڈر کہتے ہیں، ان کی عمر 83 سال ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی یہ روح اللہ امام خمینی کے جانشین ہیں۔ ایران کے جو صدر ہیں اس وقت وہ 62 سالہ ابراہیم رئیسی، یہ 2021 سے ایران کے صدر ہیں۔ یہ وہ خاتون ہے جن کا نام ہے امینہ مہسا امینی۔ یہ 22 سال کی خاتون ہے۔ یہ گرفتار ہوئی۔ ایران کی ایک پولیس ہے جس کا نام ہے گشت ارشاد پولیس، انگلش میں اس کو کہتے ہیں موبائل مورالٹی پولیس۔ انہوں نے مہسا امینی کو دیکھا کہ اس کا حجاب درست نہیں ہے تو انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اب اس کی گرفتاری کے چند دن بعد 16 ستمبر 2022 کو پولیس کی حراست میں مہسا امینی ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اب جو ہی ان کی ہلاکت کی خبر نکلتی ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں ان کی ہلاکت ہوئی تو پورا ملک مظاہروں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب عورتوں نے خاص طور پہ اس احتجاج میں بہت زیادہ حصہ لیا اور اس میں احتجاج کے دوران سرعام انہوں نے اپنے حجاب جلائے، سڑکوں پر اپنے بال کاٹے، یہاں تک کہ ایک خاتون نے برہنہ مارچ کیا کہ ہم بے پردہ ہو رہی ہیں، ہمیں اب روکو۔ حکومت نے مظاہروں سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ابھی آپ کے سامنے میں چند مناظر شیئر کر رہا ہوں۔ یہ خاتون، اس نے اپنا حجاب ہوا میں لہرایا ہوا ہے اور ان کے ساتھ یہ ایک اور خاتون ہے جنہوں نے اپنے حجاب کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ خواتین آپ کو نظر آ رہی ہیں، بیچ میں کچھ مرد بھی ہیں، یہ سڑکوں پر کھڑے احتجاج کر رہے ہیں۔ ایران کی فوج کا ایک حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی، آرمی آف دی گارڈینز آف دا اسلامک ریولوشن۔ اردو میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسلامی انقلاب کی محافظ فوج۔ یہ جو پاسداران انقلاب ہے یہ ایران کی فوج کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ اس کا ایک خصوصی حصہ ہے، خاص آپ کہہ لیں کہ ان کی ٹریننگ خاص لائنوں پہ ہوئی ہے اور یہ نظریاتی بنیادوں پر وجود میں آئی ہے۔ یہ کسی حد تک عام فوج سے الگ اپنا وجود قائم رکھتی ہے۔ آیت اللہ خامنائی جو اس وقت ایران کے روحانی پیشوا ہیں، انہوں نے سخت کریک ڈاؤن کا حکم دیا، لیکن ابھی تک ستمبر سے لے کر ابھی تک حالات قابو میں نہیں آ سکتے۔ مظاہرے روکنے کی بنیادی ذمہ داری تو پولیس کے ساتھ ہے، لیکن جب پولیس سے کام بڑھا تو پاسداران انقلاب کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا۔ اس وقت اس کریک ڈاؤن کرنے میں پاسداران انقلاب بھی شامل ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فائرنگ سے ابھی تک تقریباً 350 افراد مارے جا چکے ہیں۔ مارے جانے والوں میں بڑی تعداد میں بچے بھی شامل ہیں۔ 25 کے قریب خواتین بھی اس میں شہید ہوئی ہیں اور ان کی عدالتوں نے، جو لوگ پکڑے پولیس نے اور عدالتوں میں پیش کیے، وہاں سے سینکڑوں افراد کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ حالات کی نزاکت کا اندازہ یوں لگائیے کہ آیت اللہ خامنائی کے خلاف بڑے پیمانے پر نعرے لگائے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ بیچ میں نعرہ لگاتے اور مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کو سزائے موت دی جائے۔ پھر مشہد میں روح اللہ خمینی کا خاندانی مکان یہ بھی نظر آتش کر دیا گیا، جبکہ ایران کی قوم روح اللہ امام خمینی کا بہت زیادہ احترام کرتی ہے اور ان کے ساتھ دلی عقیدت رکھتی ہے، اور صرف ان کے ملک میں ہی نہیں، باہر کے ملکوں میں بھی لوگ ان کے ساتھ بڑا عقیدت کا تعلق سمجھتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان مظاہروں میں ہر مسلک اور ہر طبقہ فکر کے لوگ بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف اہل تشیع یا ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص طبقہ فکر کے لوگ ہوں، اس میں
سنی بھی شامل ہو گئے، اس میں شیعہ بھی شامل ہیں، اس کے بعد اس میں کرد بھی شامل ہیں، اور باقی جو آذربائیجانی وغیرہ وغیرہ وہاں پہ موجود ہیں وہ سارے کے سارے ان مظاہروں میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اسی عرصے میں فیفا ورلڈ کپ شروع ہوا۔ ایران کی بڑی مضبوط ٹیم ہے فٹ بال کی، وہ ہمیشہ فیفا ورلڈ کپ میں حصہ لیتی ہے۔ اس دفعہ بھی جو 23 نومبر 2022 کو فیفا ورلڈ کپ قطر میں آغاز ہوا، وہاں ان کی ٹیم بھیجی گئی، اور لیکن ہوا یہ کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ بہت ہی ڈی مورائل اور بڑی بے حوصلگی کے ساتھ فیفا ورلڈ کپ میں شامل ہوئی ہے۔ عام طور پہ یوں ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کا جو بڑا مقبول گیم ہوتا ہے وہ شروع ہو جائے تو لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے اور زیادہ تر لوگ اس طرف آ جاتے ہیں، لیکن ابھی تک کے مظاہروں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فیفا میں ایران کی قوم کی دلچسپی کے باوجود توجہ فٹ بال کی طرف مبذول نہیں ہوئی کہ لوگ ادھر دھیان کریں اور ادھر سے ان کی توجہ ہٹ جائے، اس لیے مظاہرے اسی شدت کے ساتھ جاتے ہیں۔ پھر ایرانی شائقین کی جتنی تعداد پہلے فیفا میں جایا کرتی تھی اس دفعہ قطر میں نہیں گئی، حالانکہ قطر جانا ان کے لیے بہت آسان ہے، ان کے قریب ہے۔ اسی عرصے میں یہ ہوا کہ 13 نومبر 2022 کو مبینہ طور پر سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک 9 سالہ بچے کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اس بچے کا نام کیان پیر فلک ہے، یہ وہ بچہ ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ کیان پیر فلک کی شہادت 13 نومبر 2022 کو گولی لگنے سے ہوئی۔ کیان پیر فلک کی شہادت کے بعد ہنگاموں میں مزید شدت آ گئی۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس بچے کو ایجنسیوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگوں نے بیچ میں سے ہی اس کو مارا اور اس کو حکومت کے گلے ڈال دیا۔ پیر فلک کی والدہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ قتل ایجنسیوں نے ہی کیا ہے۔ اب قتل کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں سول کپڑوں میں ملبوس اہلکار، اب نہیں معلوم وہ پولیس کے لوگ ہیں، مطلب حکومت کے نزدیک تو وہ پولیس کے لوگ نہیں ہیں، اور جبکہ مظاہرین کے نزدیک اور پیر فلک کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کے نزدیک یہ سیولین کپڑوں میں اہلکار تھے، پولیس کے لوگ تھے جنہوں نے اس بچے کو مارا۔ یہ جی کیان پیر فلک اپنی والدہ کے ساتھ، اس کی ایک یادگار تصویر ہے۔ ابھی آئیے کہ جو دنیا بھر میں حقوق کی تنظیمیں ہیں ان میں سے ایران کی جو اپنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی حکومت کے خلاف، اور جو انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی، ان میں یہ بھی مظاہرین کے ساتھ ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومتی دعوے بالکل غلط ہیں اور حکومت جھوٹ بولتی ہے، اور وہ بین الاقوامی ہیومن رائٹس کو یہ باور کروا رہی ہیں کہ یہ دہشت گردی ایران خود کروا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور یقیناً ایران کی حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہوگی۔ جو بین الاقوامی مبصر، خاص طور پہ جو یورپی ممالک ہیں یا امریکہ وغیرہ جن کا ایران کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ حکومت کا موقف تسلیم کر لیتے ہیں، اب حکومت کا موقف ہے کیا؟ حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو دہشت گردی ہے یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ موساد جو کہ اسرائیل کی ایجنسی ہے، MI6 جو کہ برطانیہ کی ایجنسی ہے، اور CIA، یہ سارے مل کے کروا رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان میں القاعدہ اور داعش کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اچھا، اب جو یورپ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ والا ایران کا سرکاری موقف تسلیم کر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ ایران کو عوام پر کھل کر گولی چلانے کا لائسنس مل جائے گا۔ مقصد کیا کہ ایران کی پولیس لوگوں کو مارے گی اور وہ نام یہ لگائے گی کہ یہ تو داعش نے کر دیا ہے، یہ تو MI6 نے کر دیا ہے، یہ فلانی ایجنسی نے کر لیا، یہ ان کا موقف ہے۔ اب انقلاب ایران کے ساتھ شیعت کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے، جو کہ جب ایران میں انقلاب آیا 1979 میں تو وہاں پہ جو اسلامی انقلاب تھا اور وہاں کی بڑی آبادی 90% یہ اہل تشیع پر مبنی ہے، تو یہ لوگ وہاں پہ جتنا بھی قانون نافذ ہوئے وہ شیعت کی طرف مائل تھے۔ اب اس کے ساتھ یہ ہوا کہ انقلاب ایران کے بعد شیعت کی
ایکسپورٹ، اس حکومت نے اس کو دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کرنا شروع کیا، جس میں سعودیہ بھی شامل ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، جو حوثی قبائل کے ساتھ یمن میں لڑائی چل رہی ہے وہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ پاکستان اس ایکسپورٹ کا خاص نشانہ رہا ہے، پاکستان میں بھی ایران کی طرف سے بہت زیادہ اس کو سپورٹ ملی۔ اب اگر ان مظاہروں میں ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے، جو کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ ایسا ہو، کیونکہ حکومت کا وہاں پہ کنٹرول ہے اور وہ کنٹرول کر لے گی، جی ہاں بالکل کنٹرول کر لے گی۔ میرا نہیں خیال کہ ایران میں رجیم چینج ہو۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں تبصرے کے لیے کہ اگر رجیم چینج ہوتی ہے یا وہاں پہ حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم پردے میں کچھ نرمی کریں، جس طرح سعودی عرب میں محمد بن سلمان نے کیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب انقلاب ایران وقوع پذیر ہوا 1979 میں، تو وہاں پہ مجسموں کا بہت زیادہ آپ کہہ لیں رواج ہے۔ میں 2002 میں جب گیا ہوں ایران میں، تو مجھے جن جن مزارات پہ جانے کا اتفاق ہوا، مثلا وہاں پہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے تو وہاں پہ 2 شیر بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بابا جی نے ایک پاؤں ایک پہ رکھا ہوا ہے، ایک پاؤں ایک پہ، بہت بڑا وہ مجسمہ تھا، نیچے 2 شیر ہیں، اوپر بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فردوسی کے مقبرے پہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ فردوسی کا بہت بڑا ایک مجسمہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ یہ سارے کے سارے اسلام میں تو یہ آرام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے اس وقت اسلامی انقلاب کے ساتھ یہ والی چیز ختم نہیں کی، تاکہ لوگوں کا جوش اور جذبہ اس طرف نہ جائے اور وہ اپنے اپنے کام میں لگے رہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے اور بھی تصویریں وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر بھی جس مزار پہ آپ جائیں وہاں پہ ان کی تصویر موجود ہے۔ ہم باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پہ حاضر ہوئے تو وہاں پہ ان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تو اسی طرح سے امام غزالی کی ایک کتاب ہم نے دیکھی، اس کے اوپر بھی امام محمد غزالی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے، ہو سکتا ہے ان کی مناسبت سے ان اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران کی آج کی حکومت پردے میں کچھ نرمی کا فیصلہ کر لے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو میرا گمان یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایران میں، پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں شیعت کی جو زبان چل رہی ہے وہ نرم پڑ جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح پاکستان میں وہ لوگ اہل سنت والجماعت، سنی کہنے والے کئی ایک علماء جو شیعت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی بھی زبانیں کچھ ٹھنڈی پڑ جائیں گی۔ 2002 میں جب میں ایران گیا تو گرگان میں ہم گھوم رہے تھے، سارا دن ہمیں کوئی جگہ تلاش کرنی تھی تو پیدل ہی ہم چلتے رہے۔ میں تھا، میری اہلیہ محترمہ وہ بھی میرے ساتھ تھی۔ تو گرگان ہمارا شوگر لیول اپ کرنے کے لیے ہم بیکری میں گئے، وہاں پہ ایک بوڑھے صاحب کھڑے تھے۔ اس بوڑھے سے میں نے کہا کہ بھئی ہمیں کوئی 2-3 پیسٹریاں دے دو۔ اس نے پیسٹری دی تو میں ایسے ہی گپ شپ کے لیے اس سے کہا کہ آپ کے ماشاءاللہ حالات بہت اچھے ہیں۔ میری اتنی بات کرنا تھی کہ ان بابا جی کو اچھا خاصا غصہ چڑھا، مجھے کہتے ہیں 1 منٹ رکو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ ایک کونے میں گئے بیکری کے، وہاں پہ ایک تار لٹکی ہوئی تھی، اس تار کے ساتھ کافی سارے کاغذ لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے بالکل نیچے سے ایک کاغذ اتارا اور ایک کاغذ اوپر سے اتارا اور وہ میرے پاس لے آئے۔ جب وہ دیکھا تو وہ بجلی کا بل تھا۔ وہاں پہ بجلی کا بل 1 مہینے کی بجائے 2 مہینوں کا آتا ہے، تو وہ بجلی کا بل تھا وہاں پہ۔ وہ جب میں نے بل دیکھا تو ان کا جو پہلا بل تھا، جو اس وقت سے تقریباً کوئی آپ کہہ لیں کوئی 20 سال پہلے کا تھا، وہ 9 تومان تھا، اور جو اس وقت انہوں نے مجھے بل دکھایا وہ تقریباً 800 تومان تھا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارا تو اس حکومت نے یہ بیڑا غرق کر دیا کہ ہم کہاں اس بیکری پہ 9 تومان دیا کرتے تھے اور آج 800 تومان دے رہے ہیں۔ ایک یہ واقعہ۔ دوسرا یہ کہ میں 2002 میں جب گرگان سے ہم تہران جا رہے تھے تو رات آئی، عشاء کے لیے ایک جگہ پہ ٹرین رکی تو ہمیں مسافروں نے بتایا کہ 45 منٹ گاڑی رکے گی۔ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے واپس آیا تو اس پہ پلیٹ فارم پہ ٹہلنا شروع کر دیا۔ تو وہاں پہ ایک تقریباً اس وقت کی میری عمر کا ایک بندہ میرے ساتھ تھا، وہ کھڑا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کی ٹرین بہت زبردست ہے، آپ کا ریلوے کا سسٹم بڑا اچھا ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی اور بندہ قریب تو نہیں کھڑا ہوا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ دائیں بائیں کوئی آدمی نہیں ہے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ تو ان مولویوں نے ٹرین کا بیڑا غرق کر دیا، جو شاہ کے وقت کی ٹرین تھی وہ تم دیکھتے تو تمہارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر
یہ والے جذبات موجود ہیں، اگرچہ وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ وہ باہر نہیں نکال سکتے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کے گھر کے باہر نعرے بازی 16 نومبر 2002 کو خواتین اور بچوں سمیت 10 افراد ایجنسیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ ان ہلاکتوں میں جیسے جیسے ہلاکتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں ویسے ویسے مظاہروں میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ ایرانی صدر، یہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ کوئی مطلب میری طرف سے کوئی انکشاف نہیں ہے کہ ایرانی صدر برائے نام صدر ہوتا ہے، اصل حکم جو ہے وہ قم سے آتا ہے، یعنی جو ان کے روحانی رہنما ہیں وہ اپنی مجلس سے وہاں ان کا کرتے ہیں۔ اب ایران کا موقف سن لیجئے۔ ایران کہتا ہے کہ CIA، MI6، موساد دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ مغربی دنیا کی خاموشی یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ممالک ارادتاً دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ یہ بھی ایران کا موقف ہے۔ یہ قتل و غارت ایرانی ایجنسیوں کی بجائے بین الاقوامی ممالک دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ مظاہرے کروانے والوں میں بین الاقوامی دہشت گرد شامل ہیں۔ مغربی ممالک امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل اس کی مذمت کریں۔ یہ ایران کا مطالبہ ہے کہ یہ مذمت کریں، لیکن وہ مذمت نہیں کر رہے۔ مغربی ممالک دہشت گردی ختم کرنے میں ایران کی مدد کریں، مطلب مختلف طریقوں سے ان کی مدد کریں۔ ایران کے موقف و مطالبے پر تبصرہ۔ ایران کے الزام یہ میرا تبصرہ ہے، ایران کے الزام درست ہو سکتے ہیں کیونکہ بین الاقوامی ایجنسیاں ایسے حالات سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور اٹھاتی رہی ہیں۔ CIA اور موساد ایران میں دہشت گردی کرواتے رہے ہیں، انہوں نے کبھی بھی ایران کو معاف نہیں کیا۔ میں آگے مثالیں دیتا ہوں اس کا۔ 3 جنوری 2020 کو بغداد میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کا قتل امریکہ نے کیا اور امریکہ نے اس کی ذمہ داری بھی لی کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو ہم نے مروایا۔ اسی طرح سے ایرانی سائنسدانوں کا تو اتنا قتل ہوا ہے جس کی پوری ایک وہ ہے ہسٹری ہے، لیکن میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایٹمی سائنسدان جو ان کے قتل کیے گئے 2010 سے 2012 میں مصطفیٰ احمدی روشن، داریوش رضا نیاد اور مسعود علی محمدی۔ یہ 12 جنوری کو مسعود علی محمدی شہید کیے گئے اور 29 نومبر 2010 کو ماجد شہریاری، 9 دسمبر 2020 کو محسن فخری زادہ۔ یہ سارے کے سارے، اور بہت ساری لمبی لسٹ ہے لیکن میں نے آپ کو چند ایک لوگ بتائے۔ اب آ جائیے کہ مغربی دنیا اس کے اوپر ایران کے موقف اور مطالبے پر کیا تبصرہ کرتی ہے۔ مغربی دنیا ایران میں بیرونی مداخلت کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ امریکہ اور مغربی دنیا پہلے ایران کے اوپر پابندیاں لگائے بیٹھی ہے اور مغربی دنیا مکمل طور پر خاموش ہے اور مذمت کرنے کو تیار نہیں۔ مغرب یہ کہتا ہے کہ اگر ایران کا یہ موقف تسلیم کر لیا جائے تو ایران کہے گا کہ داعش، القاعدہ اور بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس میں فائرنگ میں ملوث ہیں۔ اس طرح وہ عوام پر کھل کر گولی چلائیں گے۔ اچھا، اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی مقبولیت میں شدت سے کمی آ رہی ہے۔ ایک اور اینگل بھی ہے کہ ایران میں بہت بڑی تعداد کمیونسٹ لوگوں کی اور سیکولر لوگوں کی ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب رضا شاہ پہلوی کا دور تھا 1979 تک، اس وقت تک وہاں پہ کمیونزم بھی تھا، کمیونسٹ بھی بہت زیادہ تھے اور سیکولر لوگ، تو وہ انقلاب کی وجہ سے دب گئے، لیکن اوبویسلی ان کے جو خیالات تھے وہ زبان پر نہیں لا سکتے تھے لیکن ان کے دلوں میں تو موجود تھے۔ آج جب انہیں موقع ملا تو وہ اس مظاہروں میں شامل ہو گئے۔ 1979 میں انقلاب کے موقع پر تقریباً 51,000 لوگ جو تھے وہ مارے گئے حکومت کی طرف سے مختلف چارجز کے اوپر۔ ایران میں خود بھی ہو کے آیا ہوں، ایران میں شیعہ سنی تنازع ایسا نہیں ہے جس طرح پاکستان میں، وہاں پہ شیعہ سنی بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں، لیکن سنی زیادہ تر بارڈر ایریاز کے ساتھ ہیں اور مرکزی علاقہ جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا شیعہ آبادی کے پاس ہے۔ مغرب حجاب کے خلاف ہے اور obviously انہیں حجاب کی مخالفت سوٹ کرتی ہے، اور انہیں یہ والا جو موقع ہے، آپ نے قطر کے اس میں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے باہر کی دنیا نے فیفا میں جو قطر کا سٹینڈ تھا کہ یہاں پہ شراب نہیں چلے گی، ہم اس ہومو سیکچولیٹی والوں کو وہ جگہ نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ ان لوگوں نے وہ کیا۔ تو اگر وہ وہاں پہ برداشت نہیں کرتے تو ایران میں وہ کیسے برداشت کریں گے؟ تو وہ سارے کے سارے ایران میں پردے کے خلاف ہیں اور انہیں جو موقع ملتا ہے وہ پوری کی پوری اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا آج کا ایران کے حالات کے اوپر
میرا تبصرہ تھا، بڑی تفصیل سے میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ ایران کو بھی محفوظ رکھے ان تمام کی تمام بلاؤں سے، اور ہمیں بھی تمام عالم اسلام کو بھی محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ الطافیہ ٹی وی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں، الطافیہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔